رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 104, 105, 106 اینڈ 107 کو دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 4، سورہ نمبر 4، سورہ آل عمران۔ پہلے لفظی و بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلْتَكُنْ، اور لازم ہے کہ ہو، مِنْکُم، تم میں سے، امت، ایک جماعت، یدعون، وہ دعوت دیں، الی الخیر، خیر نیکی کی طرف، وَیَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیں، بالمعروف بھلائی کا، وَینْہَوْنَ، اور وہ روکے، عَنِ الْمُنکر برائی سے، وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، ہم وہ۔ وَلَا، اور نہ، تَکُونُوا، تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا، الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا انہوں نے، من بعد ما، بعد اس کے جو، جاءہم، آ چکے ان کے پاس، البینات، واضح احکامات، وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب ہوگا، عظیم، بہت بڑا، یوم تبیض، جس دن سفید ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، فاما، تو وہ، الذین، جن کے، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، اکفرتا، کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے، فذوقوا، تو تم چکھو، العذاب، بما، اس وجہ سے، کنتم، تھے تم، تکفرون، تم کفر کرتے، واما، اور رہے، الذین، وہ لوگ، جن کے، ابیضت، سفید ہوں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، ففی رحمت، سو رحمت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی، ہم، وہ سب، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنْکُمْ أُمَّةٌ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو۔ امت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ امت مسلمہ کی دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کی یہی بنیادی شرط ہے۔ اور یہاں پہ امت سے مراد مجاہدین بھی ہیں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ دعوت الی الخیر کیا ہے؟ الخیر سے مراد اسلام اور ہر وہ چیز ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ اس میں ایمان اور عمل صالح بھی شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کی اتباع ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لازم ہے، یعنی اس میں مومنوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اس کے راستے کی طرف بلائے اور اس کے دین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اس جماعت میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب اس گفتگو سے دو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو امت کے خاص لوگ، اور نمبر 2 امت کے عوام الناس۔ اور ان کے کیا کام ہوگا؟ امت کے خاص لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ امت کے اندر برائی برداشت نہ کریں، نیکی اور بھلائی کے لیے تڑپنے والے ہوں، اور جن کے اندر
لازمی یہ جذبہ ہو کہ وہ لازماً بھلائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور امت کے عوام الناس کا یہ کام ہوگا کہ ان کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ ہو، وہ خاص ذمہ داران کی اطاعت کریں اور اطاعت کی فضا قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح، نجات اور کامیابی کے لیے 3 کاموں کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 1، دعوت الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ المعروف وہ ہے جس کو شریعت نے معروف قرار دیا ہو اور اس کے نفع اور اس کی اصلاح کے لیے فرد و جماعت دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیکیاں اور بھلائیاں کریں، اور وہ نیکیاں اور بھلائیاں کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہر نبی نے اپنے دور میں جس کو رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ نیکیاں اور بھلائیاں جانی پہچانی ہیں، اس لیے معروف کہلاتے ہیں۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی چیز۔ المنکر المعروف کی ضد ہے، اور وہ ایسے امور ہیں جن کے ضرر، نقصان اور فساد سے بچانے کے لیے شریعت نے فرد و جماعت دونوں کو روکا ہو۔ اسی طرح منکر میں وہ تمام برائیاں اور مفاسد شامل ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دیا گیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنے دل سے نفرت کرے، یہ ضعیف ایمان ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے سے برابر بھی ایمان نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2169، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے، یعنی اس کے خلاف کرنے والے، اس کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جو ایک کشتی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کوڑا ڈالا کہ کون کشتی کے اوپر والے حصے میں رہے گا، کوڑا اندازی کی کون نیچے۔ بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا، بعض کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے ان کو دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس اوپر جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تو تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری 2493۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو نیک راستے پہ لگانا ضروری ہے، ورنہ سب کی تباہی لازمی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت کیا ہے، کیوں اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ فرائض و واجبات چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں کام مومنوں کی خاص صفات ہیں۔ دنیا میں بھلائی کا دور دورہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایسے ہی ممکن ہے جب نمبر 1، بھلائی کی دعوت ہر وقت ہو اور ایک امت یہ دعوت دے۔ نمبر 2، ایک ایسا اقتدار اعلیٰ ہو، حکومت ہو جو دعوت الی الخیر یعنی بھلائی کی دعوت کے نصب العین پر ہو، مقصد پر ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرے، تب ہی یقیناً دنیا میں بھلائی ممکن ہو سکتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، امت میں خیر غالب ہوگی، معروف کو معروف سمجھیں گے، منکر کو منکر سمجھیں گے۔ ایک ایسی حکومت ہو جس میں خیر غالب ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، تب ہی یہ لوگ کامیاب ہیں، امت مسلمہ تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔
آیت نمبر 105، 106 اور 107 ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔